دعائے ندبہ کو پڑھنے کے لیے کچھ مخصوص ایام بتائے گئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کا بھی بتائیے اور اس کی اہمیت بھی بتائیے کہ وہ کیوں اس طرح سے بیان کیے۔ اب دیکھیے، جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں کہ کب پڑھی جائے، اب یہ جو دعائے ندبہ ہے اس کے لیے جو اوقات کا تذکرہ ہے وہ بھی معصوم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم ربانی نے کہا ہو کہ آپ اس کو فلاں دن پڑھیں گے تو اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے، نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ جو 4 عیدیں ہیں اس دن ان کی تلاوت کریں، اور وہ کون؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ جسے عید کا دن قرار دیا گیا، اور عید غدیر جسے سب سے بڑی عید قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کو 4 ان دنوں سے مناسبت کے پیچھے لاجک فلسفہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، جب انسان عید منا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی قلبی کیفیت تبدیل ہے، وہ خوشی کے ماحول میں ہے، اور امام علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ عید مناؤ، خوشی کرو، تو اس میں اپنے وقت کے امام کو فراموش نہ کرو۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ دیکھیے، جب امام نے کہا ان 4 دنوں میں آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعائے ندبہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، صرف ہم اوپر سے تلاوت نہ کریں۔ ندبہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی پکار، ایسا استغاثہ جس میں گریہ وزاری ہے۔ اگر آپ ایک صرف پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کہ یہ صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیے یہ دعا مانگنی ہے۔ جیسے بچے کو دیکھتے ہیں نا، وہ رو رو کر ماں باپ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، اسی طرح آپ نے اس بچے سے سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام سے کیسے استغاثہ کرنا ہے، اور کیسے میں نے رو رو کے مانگنی ہے دعا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے خدا تبارک و تعالی اور اپنے وقت کے امام سے ضرور ملے گا۔ جی آغا صاحب، اس دعا کو پڑھتے ہوئے وہ کون سے اثرات ہیں جو کہ ہماری روحانی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جو کہ مددگار ثابت ہوں گے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی تیاری میں؟ اب دیکھیے، یہ جو پراشوب زمانہ ہے، ہر انسان مادی، معنوی، معاشی، معاشرتی حوالے سے مختلف مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ جب ہم اس دعا کو تلاوت کرتے ہیں اور ہم کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مختلف علماء ربانیین نے جو اس دعا کے اثرات بیان فرمائے ہیں، تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے مادی مشکلات کا حل بھی اس دعا کے پڑھنے کے اندر ہے، معنوی، معاشی، معاشرتی مشکلات کا بھی حل اس کے اندر ہے۔ خاص طور پر علماء نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے کہ کہیں میں بدنظری کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں جادو کا شکار نہ ہو جاؤں، حسد کا شکار نہ ہو جاؤں، اور روایات میں ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہر جمعے کے دن نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ کی تلاوت کرے مسلسل، تو کبھی وہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ 40 جمعہ مسلسل اس کی تلاوت فرمائے تو گویا وہ انسان اس طرح سے روحانی طور پر صاف اور پاک ہو جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ عرض کروں گا، اگر ہم میں سے ہر ایک اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عملی زندگی میں روٹین بنا لے تو بعید نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، کہ جیسے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خود حبیب ابن مظاہر کو کربلا بلایا تھا، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہمیں بھی قبر سے زندہ کیا جائے کہ جو تو ایک ندبہ کرتا تھا، استغاثہ کرتا تھا، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے امام کو پکارتا تھا، وہ تیرے امام دنیا میں ظہور فرما چکے ہیں، لہذا تمہیں بھی رجعت کے ذریعے دوبارہ لوٹایا جاتا ہے کہ تو اپنے امام کے ناصر اور مددگار بن کے اپنے امام کے دشمنوں سے انتقام لے، ان کا مددگار اور سپاہی بنتے ہو۔